ان کی آپ ایج دیکھیں نہ، وہ سیاسی خاتون ہے، پھر بھی وہ بغیر ڈرے اپنے بھائی کی یہ جنگ لڑ رہی ہیں اس کی آزادی کے لیے. تو میں سلام پیش کرتی ہوں، میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں. اس سے بڑھ کر تو میرے خیال سے تاریخ نہیں ہوتی. کیا لفظ ہوں گے؟ عمران خان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے. آج اگر پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یقین کریں، کیونکہ میرا رب اس کے ساتھ ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کا دل صاف ہے. وہ حق اور سچ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، اپنی قوم کی، پاکستان کے لیے، اس ملک کے آنے والے نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایسے لیڈر کو 100 بار کیا میں 1000 بار کیا، اس پہ میری 1000 نادیہ بھی میں قربان کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں ایم پی اے نادیہ فاروق کھرل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. جی السلام علیکم. آپ یہ بتائیے، 1100 ڈیز سے زائد ہو چکے، عمران خان صاحب پابند سلاسل ہے، قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا قصور کیا ہے. آپ ذرا کائنڈلی بتا دیں خان صاحب کا قصور کیا ہے. میرے خیال سے اس ٹائم پورے پاکستان کی قوم کو اور پوری یہاں پر میڈیا میں جس طریقے سے ہر کسی کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ عمران خان اس ٹائم بے گناہ ہے، اور وہ ایک بے گناہ سیاست انتقامی کہ ان پر جتنے بھی مقدمات ہیں اور ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور صرف یہاں پر لوگ ان سے خوف زدہ ہیں. یہاں پر جتنے بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر میرا لیڈر عمران خان واپس آتا ہے تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ اس خوف سے کہ پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. آج آپ خود دیکھ لیں، ہم ہر منگل کو آتے ہیں، ہر جمعرات سپریم کورٹ کے باہر جاتے ہیں، لیکن میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے لائرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا، یہاں تک کہ ان کے ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو ہم اس انتقام کو، سیاسی انتقام کو، اور ان کو اس طریقے سے جیل میں جس طریقے سے ڈالا ہوا ہے، ہم تو اس کو اغوا کہیں گے. ہم تو اس طرح کہیں گے کہ ایک بندے کو اغوا کیا گیا، ایک بہت بڑے لیڈر کو، جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا. خطرناک خبریں جو اس وقت گردش کر رہی ہے، اس صورتحال پر آپ کیا کہتی ہیں؟ میری بات سنیں، ایک ان کے پلانز ہیں اور ایک پلانز میرے رب کے ہیں، اور اللہ نے جو پلان بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میرا لیڈر اگر آج کال کوٹری میں بیٹھا ہے بے گناہ ہونے کے بعد، صرف ایک ہاں کی دیر ہے اور ایک ڈیل کی دیر ہے، وہ باہر آ جائے گا. ان کے لیے تو ہر دفعہ دروازہ کھلا ہے باہر آنے کے لیے، لیکن اگر وہ کھڑا ہے تو صرف اپنے ایمان کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، اللہ کے بھروسے پر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی قوم اب جاگ چکی ہے، انہیں پتہ چل گیا سچ اور صحیح اور غلط کیا ہے. تو عوام اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی لیے یہ جتنی بھی اغوائیں کر لیں، جتنے بھی پلانز کر لیں، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں کہ اس کے بعد ہمیشہ صبح ضرور ہوتی ہے، اور ہمیشہ اندھیری کے بعد ہمیشہ. نواز شریف کی والدہ حیات تھی اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو والدہ نے فرمایا کہ ڈیل کرو اور باہر چلے جاؤ. اگر عمران خان صاحب کی والدہ اس وقت حیات ہوتی تو اپنے بیٹے عمران خان کو کیا کہتی؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں نا، جو گھر میں رہتی ہیں، ظاہر ہے وہ دل سے کمزور ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مطلب کسی کا بیٹا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، خواتین کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جو میرا مرد ہے، جو میرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ مطلب اس طرح جیل میں جائے اور قربان ہو جائے. لیکن جو ایک بہادر خاتون ہوتی ہے نا، جو ایک بہادر ماں ہوتی ہے، میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں، جو ایک بہادر ماں ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو جان قربان کر دو. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میرے لیڈر عمران خان کی ماں ہو، چاہے اس کی بہنیں، آپ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے جس طرح وہ مشقت کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے اتنی گرمی میں، سردی میں، میں نے رات کے 2 ٹیمپریچر میں بھی ان کی سردیوں کی راتوں میں یہاں پر پانی کیمیکل کھاتا ہوا دیکھا، اور ان پہ پھینکا گیا، اور یہاں پر اتنی گرمیوں کے دن میں ان کو گرمی میں بھی بیٹھا ہوا دیکھو. جس طرح وہ جدوجہد کر رہی ہیں تو صرف حق اور سچ کی لڑائی کے لیے کریں، اور اپنے بھائی کے، اپنے پاکستان کی جو ہمارے مستقبل کے لیے جو انہوں نے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کریں. اور ہم بھی جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی اپنے لیڈر عمران خان کو یہی کہیں گے کہ وہ اگر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں. ہم اچھا ایک بات بتائیے گا، آپ چونکہ پنجاب سے، سوال آپ سے نہیں بنتا لیکن جن سے سوال بنتا ہے ان تک پہنچنا ضروری ہے. یہ بتائیے، آپ پی ٹی آئی کا لائعمل آ گیا، کارکنان لائعمل مانگ رہے تھے، تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ 2 مہینے کا لائعمل دیا گیا، 2 مہینے میں کنٹینر تیار کرنے ہیں، راکٹ بنانی، یا کیا ایسی چیزیں بنانی ہے کہ جس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا؟ دیکھیں میں اس ٹائم پنجاب اسمبلی سے ہوں، اور جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ ہمارے پارٹی کے ہیڈز اور جو قیادت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی تو یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں کوئی مسئلہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو مکمل کرنا ضروری ہوگا. میرے خیال سے اس طرح کی بات کرنا کارکن کو کہ اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا گیا ہے، میں اس پہ ان کی بات سے اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. جب پارٹی کی قیادت آپس میں بیٹھتی ہے وہ ہر چھوٹے چھوٹے نقطے پہ نظر رکھتی ہے اور ہر چیز کو کیونکہ 3 سال سے ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے اور ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً اگر انہوں نے یہ پلان تیار کیا ہوگا تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی حکمت. اچھا ایک اور میرا سوال، خدا نخواستہ آپ کے والد یا ہمارے والد اسی صورتحال میں ہوتے تو کیا آپ یا ہم ان تک علاج پہنچانے کے لیے 2 مہینے کا انتظار کرتے؟
دیکھیں آپ اگر والد یا والدین کی بات کریں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. ماں بیٹی کا، بہن کا، ایون کہ بھائی کا چاہے مرد بھی ہو، اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے. جہاں تک آپ بات کریں کہ ہم ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے. ہم اس وقت جو بہنیں ہیں نا وہ اپنی بات پہ 100% ٹھیک ہیں. پتہ نہیں یہ پارٹی، یہ قیادت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے، وہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی، ان کا علاج کیوں نہیں ہو رہا. آج میرا یہی سوال ہے کہ میری پوری قوم کا یہی سوال ہے کہ ہم سب کچھ بھی کریں پھر بھی میرا لیڈر عمران خان جیل میں کیوں ہے. اس کے لیے اس کا کیوں نہیں پتہ چل رہا، اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا. لیکن میرے خیال سے اس میں دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. اور یقیناً میں یہ بھی کہتی ہوں کہ کیونکہ ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے اور کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کی نظر میں عمران خان چھوڑ دیں اس وقت کے لیے لیڈرشپ کو، آپ کی نظر میں خان صاحب کی رہائی کس طرح ممکن ہے؟ میری نظر میں جب تک گھر گھر کا، مائیں بہنیں بیٹیاں اور پوری قوم بغیر ڈرے بغیر خوف کے کہ واپس گھر یہ سوچ کر نہیں آئیں گے کہ ہم نے واپس آنا ہے گھر، وہ یہ سوچ لیں گے کہ اب صرف حق اور سچ کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے. جس دن پوری قوم گھر سے پورے دل سے باہر نہیں نکلتی بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، جس طریقے سے یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں، یہ جس طریقے سے ہراساں کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے FIRs کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، اس سے بغیر ڈرے جب تک اپنے گھروں سے لوگ باہر نہیں نکلتے تب تک میں اس کا آپ چونکہ پنجاب سے آئی ہیں، وہاں پر مریم نواز صاحبہ CM ہیں، آپ ان کی کوئی اچھائیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان کے یہ کام آپ کو اچھے لگے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ ایک خاتون ہے، ان کا ایک خاتون ہو کر اس طریقے سے اس عہدے میں بیٹھنا، اس مقام پہ بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آج انہوں نے، چاہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، چاہے وہ 13 جماعتوں کے ساتھ مل کر بنی ہیں، چاہے وہ ایک چور راستے سے آئی ہیں، چاہے وہ یہاں پر کالے قانون پاس کرا رہی ہیں، اندھیری رات میں ترمیمیں پاس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کا حصہ ہیں. تو یہاں پر قوم کے ساتھ، ان کے فیلنگز کے ساتھ کھیلنا، ان کی دلوں کے ساتھ کھیلنا اور پوری قوم کو ایک سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگا دینا اور صرف اپنی مرضی کرنا، یہ بھی میں کہتی ہوں ایک بڑا کارنامہ انجام ہے کہ آپ کے دل میں. مریم نواز صاحبہ جب بھی تقریر کرتی ہے وہ اکثر کہتی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. اس بارے میں تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی. میرے خیال سے قوم جاگ چکی ہے اور قوم بہتر جانتی ہے اور قوم اس کا صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ بتا دیجئے گا، جو پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے، بجلی کا بڑھتا ہے، تو مریم صاحبہ ہمیشہ فرماتی ہیں کہ نواز شریف صاحب عوام کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ جب بھی پیٹرول 1 روپیہ بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب دل پر بڑا پتھر رکھ کر برداشت کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو بہت مزاحیہ بات آپ نے مجھے کر دی، اس پہ تو میں جتنا بھی ہنسوں کم ہے. تو یہ صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ سمجھ چکے ہوئے اس طریقے سے یہ یکدم سے ریٹس بڑھا دیتے ہیں اور وہ ریٹ بڑھاتے ہیں کہ یقین کریں جن کی 2 وقت کی روزی روٹی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور اب تک جی بھی رہے ہیں. تو میں سلام اور سلیوٹ پیش کرتی ہوں. اور پھر یہ جس طریقے سے ایک ریٹ، یہ روپے کی آپ قیمت، روپے بڑھانے کی بات کریں، آپ کم کی کریں، یہ بڑھاتے تو 1000 روپیہ اور کم کرتے ہیں 1 روپیہ. تو یہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ یقین کریں اس کا حساب یہ دیں گے، اس کا حساب یہ دیں گے. اگر نادیہ فاروق صاحبہ کو کتاب لکھتی ہیں تو عمران خان صاحب کی بہنوں کے لیے کیا الفاظ لکھیں گی؟ فاطمہ علی جناح تاریخ دوبارہ دہرا رہی ہے اور تاریخ دیکھ رہی ہے، اور یہ سامنے ہے کہ کوئی بہن اس طریقے سے ان حالات میں، جس طریقے سے ان کی بہنیں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، نہ سردی نہ گرمی نہ دھوپ، ان کی آپ ایج دیکھیں، نہ وہ سیاسی خاتون ہے، پھر بھی وہ بغیر ڈرے اپنے بھائی کی یہ جنگ لڑ رہی ہیں اس کی آزادی کے لیے. تو میں سلام پیش کرتی ہوں، میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں. اس سے بڑھ کر تو میرے خیال سے تاریخ نہیں ہوتی. عمران خان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے. آج اگر پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یقین کریں، کیونکہ میرا رب اس کے ساتھ ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کا دل صاف ہے. وہ حق اور سچ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، اپنی قوم کی، پاکستان کے لیے، اس ملک کے آنے والے نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایسے لیڈر کو 100 بار کیا، میں 1000 بار کیا، اس پہ میری 1000 نادیہ بھی میں قربان کر دوں تو بہت کم ہے. بہت شکریہ.